بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، ایک صاحبہ ہیں لولو بیبی، انہوں نے سوال کیا ہے کیا لڑکے کا اسفند نام رکھ سکتے ہیں؟ جی بالکل، اسفند جو نام آپ نے پوچھا ہے فارسی زبان کا لفظ ہے، اور فارسی زبان کے اندر اسفند کے معنی آتے ہیں پاک، مقدس، اور ایک معنی اس کے آتے ہیں فارسی کا 7واں مہینہ۔ یہ اسفند کے معنی آتے ہیں تو پاک، مقدس، اس معنی کے اعتبار سے اسفند نام بہت اچھا ہے، یہ معنی کے اعتبار سے نام بالکل رکھ سکتے ہیں۔ اور ایک صاحبہ ہیں فوزیہ نواز، انہوں نے سوال کیا ہے السلام علیکم، زمر فاطمہ اینڈ زرش فاطمہ نام کا بتا دیں، میننگ کیا ہوں گے اور یہ نام رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے جو لفظ آپ نے پہلا پوچھا ہے زمر فاطمہ، زمر اس کے معنی آتے ہیں گروہ، فوج، جمع غفیر، بہت سارے معنی اس کے بنتے ہیں، گروہ کے، فوج کے، جمع غفیر کے، اور اسی طریقے سے ایک معنی اس کے آتے ہیں بانسری بجانا۔ تو لیکن جو ابتدائی معنی ہے جیسے گروہ کا اور جماعت کا، اسی طریقے سے فوج کا، اس معنی کے اعتبار سے زمر فاطمہ یہ نام بالکل ہم رکھ سکتے ہیں۔ فاطمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر کا نام گزرا ہے، آپ کی بیٹی کا نام گزرا ہے، بہت مبارک نام ہے، تو زمر فاطمہ یہ بھی اچھا نام ہے۔ اور ایک آتا ہے زرش فاطمہ، آپ نے لکھا ہے، تو زرش یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، زر کے معنی تو سونے کے آتے ہیں اور اسی سے یہ بنا ہے، اور شین یہ فارسی زبان کے مزاج کے مطابق بڑھایا گیا ہے، تو زر سے بنا ہے زرش، اس کے معنی سونے کے، گولڈ کے آتے ہیں، تو زرش فاطمہ یہ نام رکھنا چاہے تو یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں، معنی کے اعتبار سے یہ بھی صحیح نام ہے، تو یہ نام رکھنا چاہیے، یہ بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اور ایک صاحب ہے سچن لکھینا، انہوں نے سوال کیا ہے کیا ہم اسلامک نیم میں ریان اسپیلنگ نہیں لکھ سکتے صاحب؟ جی جو آپ نے پوچھا ہے ریان یہ اسپیلنگ مناسب نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، جو صحیح تلفظ اس کے لفظ کا آتا ہے وہ ریان آتا ہے، یا پر تشدید کے ساتھ۔ ریان یہ جنت کے ایک دروازے کا نام ہے جس سے صرف روزے دار داخل ہوتے ہیں، تو یہ ریان بہت اچھا نام ہے، تو یہ جو تلفظ صحیح ہے اسی تلفظ کے اعتبار سے ہم نام رکھیں۔ ریان جو آپ نام لکھنا چاہ رہے ہیں یا ریان یہ مناسب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہیں واحدہ خاتون، انہوں نے سوال کیا السلام علیکم، حضور عفت رفا نیم رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے جو آپ نے پہلا لفظ پوچھا ہے عفت کے معنی تو آتے ہیں پاک دامنی کے، پاک دامنی یہ بہت اچھے معنی اس کے بنتے ہیں، تو عفت نام لڑکی کے لیے بالکل رکھ سکتے ہیں، اور ایسا نام ہونا چاہیے جس سے لڑکی کے اندر پاک دامنی پیدا ہو، تو یہ صفت اگر پیدا ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، عفت نام بالکل رکھا جا سکتا ہے۔ دوسرا لفظ آپ نے پوچھا ہے رفا اس کے معنی آتے ہیں اتحاد اور اتفاق، تعلق، دوستی، تو رفا آخر میں حمزہ کے ساتھ میں، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اتحاد اور اتفاق کے معنی میں آتا ہے، رفا نام رکھنا چاہے تو یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں، معنی کے اعتبار سے یہ بھی اچھا نام ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل رکھا جا سکتا ہے۔ اور ایک صاحب ہیں جاوید، انہوں نے سوال کیا ہے السلام علیکم مفتی صاحب، میری بیٹی کا نام مہرش رکھوں یا مہوش، اس میں کون سا صحیح نام ہے پلیز بتائیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے جو پہلا لفظ آپ نے پوچھا ہے مہرش یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اور یہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، ایک مہر اور ایک شین۔ فارسی کے اندر مہر اس کے معنی آتے ہیں سورج کے، اور شین جب کسی لفظ کے ساتھ ملتا ہے تو اس میں واحد غائب کی ضمیر کی طرف اشارہ ہوتا ہے، تو مہرش اس کے معنی بنیں گے اس کا سورج، اس کے معنی بن جائیں گے، تو رکھنا چاہے نام تو رکھ تو سکتے ہیں، لیکن معنی اتنے اچھے نہیں بنتے، اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کے بجائے کوئی اچھا نام رکھ لیں، صحابیات کے ناموں پر، ازواج مطہرات کے ناموں پر رکھ لیں تو اور بہتر رہے گا۔ اور مہوش یعنی ان میں سے کون سا بہتر رہے گا، تو مہوش اس کا تلفظ جو صحیح آتا ہے وہ آتا ہے مہوش، یعنی واو پر زبر آتا ہے، واو پہ جو زیر ہم لکھتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، مہوش، تو ماہ کے معنی چاند کے آتے ہیں اور وش کے معنی آتے ہیں جیسی، تو مہوش کے معنی آئیں گے چاند جیسی خوبصورت، چاند کے مانند، تو انتہائی خوبصورتی کے معنی میں آتا ہے مہوش، تو صحیح تلفظ مہوش ہے، اسی اعتبار سے ہم یہ نام رکھیں گے۔ تو یہ کچھ کمنٹس آئی ہوئی تھی جن کے ہم نے جواب دیے ہیں، باقی اور بھی کمنٹس ہیں بہت ساری، انشاءاللہ ان کے جواب بھی دھیرے دھیرے کمنٹس کے اندر دے دیے جائیں گے اور ویڈیو بنا کر کے دے دیے جائیں گے۔ فقط واللہ اعلم۔